ہندوستان کا جو پالیسی ہے ہمارے بارے میں وہ سب پروپیگنڈا پر بیس ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے, پولیٹیکل ریلیشن ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ پاکستان کے لیے لڑتے ہیں, یہ غلط ہے. آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے ایسے وقت جب آپ ایک گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر؟ آزادی کے بعد وہ خوشی میں بہت سے فائرنگ ہوئے, ان لوگوں ہمارے مجاہدین اور افغانستان کے لوگ بہت خوش تھے. تو اس کا یہ حق بھی تھا کیونکہ 20 سال کے بعد اور بہت زیادہ قربانیوں کے بعد, یعنی میں آپ کو کہتا ہوں ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈ آف سیکریفائسز, تو ان کو افغانستان کو آزادی ملی. لیکن ہمارے ابھی بھی چیلنجز ہے, یہ واقعات ہے. افغانستان جنگ کے اور آکوپیشن کے نتیجے میں ڈسٹروئڈ ہے, ڈسٹروئڈ افغانستان ہمیں ملا ہے, تو اس کے تعمیری نو کی ضرورت ہے. افغانستان کے عوام 70% لیونگ انڈر دا پاورٹی لائن, اس کو ایرادیکیشن کی ضرورت ہے. آپس میں افغان لوگوں کے آپس میں ٹالرنس کی ضرورت ہے, برداشت اور تحمل کی ضرورت ہے. ادھر بہت 40 سال سے جنگ ہو رہی ہے, تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے تعلقات بنائے, وہ جو تعلقات ہمارے ہیں اس کو فردر بوسٹ کرے, اس کی ضرورت ہے. بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں سہیل شاہین, یہ پنجشیر ویلی سے خاص کر, کہ وہاں پر جو ریزسٹنس فائٹرز ہیں اور جو پہلے کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے امر اللہ صالح, ان کی لیڈرشپ میں وہاں پر لوگوں نے ایک طرح سے ریزسٹنس کر رہے ہیں طالبان کی جو رول ہے اس کے خلاف. اور یہ بھی اس طرح کی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں, آپ کنفرم کریں کہ جو طالبان ہیں وہاں پر انہوں نے حملے بھی کیے ہیں. وہاں پر ابھی زمینی حالات کیا ہیں اور آپ کیسے اسے ڈیل کر رہے ہیں؟ تقریباً 2 ہفتوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے بات چیت کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے اور مسالمت امیز طریقے سے. اب اگر دوسری طرف بالکل اس کی موڈ میں نہیں کہ اس بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جائے, تو پھر وہ تو مجبوری ہوگی کہ ہم وہ ملٹری اپروچ کے ذریعے حل کریں. ابھی زمین پر وہاں پہ حالات کیا ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے اٹیکس ہوئے ہیں یا پھر ابھی اٹیکس؟ ابھی تو حالات ٹینس ہے, یہ واقعات ہے ٹینس ہے, لیکن پھر بھی آخری حد تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے یہ حل ہو جائے. اور لڑائی بھی ہو رہی ہے؟ لڑائی تو میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا آفینسو ہو, شاید اگر کچھ کلاشز ہو چکے ہو وہ تو الگ بات ہے. آپ تھوڑا سا اس بارے میں بات کریں کہ یہاں پر ہندوستان میں اس کو لے کر بہت فکر ہے کہ جو طالبان ہے ان کے پیچھے پاکستان کھڑا ہے, اور آپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے, آئی ایس آئی کی طرف سے ہندوستان کے خلاف, جس طرح سے افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے, یا پھر طالبان کا استعمال ہے بھارت میں جموں کشمیر یا پھر جو دوسرے حصے ہیں وہاں پر طالبان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈر ہیں نیلم ارشاد شیخ, انہوں نے ایک ٹی وی ڈبیٹ میں کہا کہ طالبان have said that they are with us and they will help us in liberating Kashmir. انہوں نے کہا کہ طالبان ہماری کشمیر میں مدد کریں گے. تو تھوڑا مجھے بتائیں کہ آپ جو ہندوستانی جو لوگ ہیں جو آپ کو سنیں گے ان سے آپ کیا کہیں گے, ان کی جو فکر ہے اسے لے کر؟ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کا جو پالیسی ہے ہمارے بارے میں وہ سب پروپیگنڈا پر بیس ہے. وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا جو آ رہا ہے ہمارے خلاف وہ انڈیا سے آ رہے ہیں. کیا پروپیگنڈا تھوڑا بتائیں, کس طرح کا پروپیگنڈا آ رہا ہے, تھوڑا بتائیں. یہ بھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ ایسا ہے پاکستان کے ساتھ ہے یا وہ, حالانکہ ہم ایک لبریشن فورس ہے. جو لبریشن فورس تھا انڈیا میں برٹش راج کے خلاف, پاکستان میں تھا اپنی آزادی کے لیے, تو ہم بھی ایسا تھے جیسا ہم تھے سوویت یونین کے خلاف. نہیں تو پاکستان کے ساتھ آپ کے کیا رشتے ہیں؟ پاکستان کے آپ کے ساتھ کیا رشتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا یہاں پر ہو رہا ہے, کیا رشتے ہیں آپ کے؟ میں جواب دے دوں, مکمل کرو پھر آپ سوال کریں.
جی تو وہ یہ سب پالیسی جو خط پر مبنی نہ ہو، پروپیگنڈا پر مبنی ہے، یہ تو اول سر ہی سے وہ ایک فیل ہے، ناکام پالیسی ہے، اور حقیقت کو ریفلیکٹ نہیں کرتا، یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تو پہلے اس کو ہونا چاہے کہ وہ اس کا پالیسی گراؤنڈ ریئلٹیز پر ہو، یہ۔ دوسرا یہ کہ آپ پاکستان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ پاکستان سے جیسے ساری دنیا میں ہے، وہ ہمارا نیبرنگ ملک ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک تاریخی اور ثقافتی اسلامی رشتہ ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ افغانستان کے بہت مہاجرین ادھر ہے، یہ بھی حقیقت ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری پالیسی الگ ہے، اس کی پالیسی الگ ہے۔ نہیں تو آپ کہیں، آپ جو لوگ اس طرح کے ایلیگیشنز لگائیں گے، یا پھر جو لوگ اس طرح کی بات کہیں گے کہ آپ کو پاکستان سے جو ریسورسز ہیں ان کی سپورٹ ملتی ہے، مٹیریل سپورٹ ملتا ہے، اور آپ کے بہت سارے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اتنے سالوں تک رہے ہیں، ان کا کلوز رشتہ ہے، نزدیکی رشتہ ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے، پولیٹیکل ریلیشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ الیگیشن ہے، جیسا آپ نے پہلے بتایا، الیگیشن ہے، لیکن کلیمز ہے۔ طالبان کا جو سٹینڈ ہے جموں کشمیر کا جو مدعا ہے، اس کو لے کر کیا آپ کی سوچ ہے؟ طالبان کی کیا سوچ ہے؟ ایک تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو دوحہ ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا یو ایس اے سے، اس کے مطابق ہم کسی گروپ کو اور انٹیٹی کو، فرد کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کیا جائے، ایک۔ دوسرا، پچھلے دنوں میں تقریباً ایک ہفتہ 10 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، وہ نے بتایا تھا کہ ایک ہندو نے، انہوں نے، طالبان نے اس کا ایک فلیگ، ریلیجس جو فلیگ تھا ایک گردوارے میں، اس کو ٹیک ڈاؤن کیا ہے۔ حالانکہ ہم مائنورٹیز کے خلاف نہیں ہے، اس کے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ہم نے اس کو آزادی دی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ریچول کو پرفارم کرے آزادی سے۔ تو جب انہوں نے اس کا بہت سی میسیجز مجھے آئے، انہوں نے یہ آواز اٹھایا تھا، اسی طرح ہمیں بھی حق ہے ایز اے مسلم، اگر وہ کشمیر میں ہو، انڈیا میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، مسلمان پر ایسا ہو رہا ہو، ہم اس کی آواز اٹھائے کہ دیکھو یہ مسلمان آپ کے لوگ ہیں، آپ کے سٹیزن ہے، آپ کے قانون کے مطابق وہ سارے ایکول ہے آپ کے سٹیزن، تو اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو حق دیا جائے۔ یہ ہم کہا ہے پچھلے وقت میں بھی اور کہیں گے، لیکن یہ کہ ہم کسی ملک کے خلاف کاروائی کرے، ملٹری آپریشن کرے، یہ ہماری پالیسی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہے سہیل شاہین کی جو ہندوستان میں وہ طالبان کو لے کر ایک جیسے کہ چاہے فکر ہے، وہ کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 1999 میں جو IC-814 کا جو ہائی جیک ہوا تھا، جس میں جیش محمد کے مسعود اظہر کو اور دوسرے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو ہندوستانی جو پریزنس ہے ان سے رہا کرنا پڑا تھا۔ حقانیز ہیں، حقانی نیٹ ورک ہیں، وہ طالبان کا حصہ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈین ایمبیسی کو جو اٹیک کیا گیا تھا کابل میں، اس میں بتایا گیا تھا کہ حقانی گروپ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اور جو حقانی گروپ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پاکستان سے بہت نزدیکی رشتہ ہے۔ ایسے میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں وہ آپ پر بھروسہ کریں؟ دیکھو، جو پہلے جو ہے وہ طائرے کا جو تھا ہاسٹیج، وہ ہم اس میں داخل رہتے ہیں، انوالو نہیں تھے، تو وہ گیا تھا، لاہور گیا تھا، پھر دبئی، کس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ لینڈنگ کے، وہ پھر ہندوستان نے ہم سے وہ ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ، کیونکہ اس میں جہاز میں تیل ختم ہونے والا تھا، کہ وہ اجازت دے دے کہ وہ لینڈ کرے۔ پھر ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ ریلیز ہو جائے۔ یہ ہماری نہیں تھا، وہ دونوں کے آپس میں تھا،
اس میں ہمارا کوئی پارٹ نہیں تھا اور نہ ہم چاہتے تھے. تو اس کو بجائے کہ ہمارے شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کے ساتھ وہ بہت اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کیا تھا کہ وہ سارے ہاسٹیج ریلیز کیا جائے, وہ ریلیز بھی ہو چکے, تو وہ اس کے خلاف اس کو بہانہ بناتے ہیں. میرے خیال میں کچھ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسرا وہ آپ نے بتایا کہ وہ ایمبسی کے بارے میں اٹیک میں, تو ہم نے بالکل ایسا حقانی گروپ, یہ سپریٹ کوئی گروپ نہیں ہے. they are part of the Islamic Emirate of Afghanistan. they are Islamic Emirate of Afghanistan. وہ حقانی صاحب جو ہے وہ ڈپٹی امیر ہے, آپ جانتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور ویسے کلیمز ہے کرتے ہیں. تو مطلب پہلے بہت حقانی ضروری گروپ ہے کے کہ بارے وہ میں اتنا سب کچھ جو کہا جاتا ہے, اتنے آپ کے ورڈز میں الیگیشنز لگتے ہیں, وہ سب غلط ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وائلنس سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اور جو انڈین ایمبیسی پر اٹیک ہوا, ان کا نام آیا, وہ سب غلط ہے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں, اگر وہ جو پالیسی ہے اسلامی امارت کا, وہ پالیسی سب میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ حقانی صاحب ہمارے لیڈر ہے, وہ پالیسی میکر ہے, اور اس کی پالیسی سب پر لاگو ہوتی ہے, سب امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو بھی فوڈ سولجر ہے, کمانڈرز ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جو انڈین فوٹو جرنلسٹ تھے دانش صدیقی, ان کی موت ہوئی, ان کو گولی ماری گئی, طالبان کے لوگوں نے گولی ماری. اور جو ایک لائن جو میں نے ابھی تک سنی ہے سہیل شاہین جی, وہ یہ ہے کہ زبین اللہ مجاہد ہے, ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا کہ طالبان کو پتا نہیں تھا کہ وہ ایک جرنلسٹ تھے, رپورٹ کر رہے تھے اسپن بالداغ سے. تھوڑا بتا پائیں گے کہ ابھی کیا آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ کن حالات میں دانش صدیقی کی موت ہوئی, اور کن حالات میں انہیں طالبان کی طرف سے گولی ماری گئی؟ اب پہلے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے طرف سے گولی ماری گئی, اب یہ معلوم نہیں. لڑائی تھے, کراس فائرنگ تھے دونوں طرف سے. وہ آیا تھا کابل ایڈمنسٹریشن کے سیکورٹی فورسز کے بیچ میں آیا تھا, اور لڑائی کی جگہ میں آیا تھا. ہم سے انہوں نے کوارڈینیٹ بھی نہیں کیا تھا, اطلاع بھی نہیں دیا تھا. تو ظاہر ہے ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم پر انہوں نے افینس کیا تھا, افینسو کیا تھا. ہماری طرف سے حملہ نہیں ہو چکا تھا, ہم تو بس ڈیفینڈ کرتے تھے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے مجبوراً. تو اس حالات میں وہ مر گیا. ابھی معلوم نہیں ہے کہ کس کی فائرنگ سے ہوا, کس طرح ہوا گیا. میری اسپن بالداغ حقائق میں ہے. لوگوں سے نہیں, میری اسپن بالداغ میں لوگوں سے بات ہوئی تھی, اور ان کا کہنا تھا کہ جو دانش صدیقی ہیں, ان کی باڈی زمین پہ پڑی ہوئی تھی, اور طالبان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ انڈین جاسوس تھا اور انہوں نے انہیں مار دیا ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں بالکل پتا نہیں تھا کہ وہ آئے اور وہ جرنلسٹ تھے, اس پر لوگوں کو بہت زیادہ بھروسہ نہیں ہے. بالکل, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. جب وہ آیا تھا, انہوں نے وہ امبیڈ ہو چکا تھا سیکورٹی فورسز کے ساتھ. ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کب ان کے ساتھ امبیڈ ہو گیا ہے, وہ کیا ہے, وہ پتہ نہیں. لیکن اگر وہ اس کے ڈیڈ باڈیز کے بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے لوگ بھی نہیں ہے, یہ تو بس کہتے ہیں. اب لوگ اپنے پاس وہ گاسپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. وہ پالیسی نہیں ہے, ہماری پالیسی نہیں ہے. پالیسی تو یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پھر بھی ہم نے وہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں کیا ہے. ظاہر ہے ہم کریں گے, یہ حالات ہمارے آپ نے پتہ تو لگانے کی کوشش کی ہوگی. ریولوشنری حالات ہے, تو جب مکمل ہو جائے تو ظاہر ہے ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گا. ہم حال میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا نیٹو کے ساتھ کام کرتے تھے, آپ پرانی جو سرکار ہے افغان سرکار, ان کے ساتھ آپ کام کرتے تھے.
تو ایسے میں جب آپ کہتے کچھ ہیں اور زمین پر کچھ اور ہو رہا ہے تو لوگ آپ پر بھروسہ کیسے کر پائیں گے؟ 3 چیزیں. اول جو میں کہہ رہا ہوں یہ پالیسی ہے, یہ بالوعدے نہیں, جو پالیسی ہماری وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کلیم سے الیگیشن ہے. 2 3 جو آپ نے کہا کہ لوگ جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور سرچ کر رہے ہیں, ابھی تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ ہمارے سیکورٹی فورسز نے اس کو ڈیٹین کیا ہے کہ وہ ہمارے اوپوننٹس تھے اور فارمر انڈیئنس کے ممبرس تھے, وہ پوزنگ ایز ممبرز آف طالبان وہ یہ کام کرتے تھے تاکہ ہمیں کو بدنام کرے, ڈسکریڈٹ کرے. تو ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور بھی پکڑیں گے. جو بھی ہو یہ پالیسی کے خلاف وہ خلاف ورزی کرے تو اس کو ہم نہیں چھوڑتے. جو بھی ہو کوئی ہیٹ لیس نہیں ہے, کوئی سرچ ڈور ٹو ڈور سرچ نہیں ہے ہماری طرف سے.